الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، صدق اللہ مولانا العظیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ معزز و محترم حاضرین و سامعین، الحمدللہ رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں شروع ہو چکی ہیں اور پہلی تراویح اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے ادا کر لی ہے، اور اس تراویح میں قرآن کریم کا جو حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے وہ سورۃ الفاتحہ، تو یقیناً ہم روزانہ تلاوت کریں گے، چونکہ یہ وہ سورہ مبارکہ ہے جس کے بغیر کوئی نماز مکمل نہیں ہو سکتی۔ اور اس کے بعد سورۃ بقرہ کی ہم نے آیت نمبر 1 سے لے کر 176 تک، یعنی سوا پارہ جو ہے وہ آج پڑھا ہے۔ تو اس کے جو خاص مضامین ہیں ان کے حوالے سے ہم تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں۔ ظاہر ہے اتنی دیر میں یا مختصراً قرآن کریم کے کسی ایک آیت کو سمجھنا بھی مشکل ہے، تو صرف ہم موضوعات کا جو ہلکا سا ایک اجمالی تعارف ہے اس تک اپنی گفتگو محدود رکھیں گے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارا فوکس جو ہے وہ معاشرتی احکام ہوں گے قرآن کریم کے اوورال، کیونکہ اصل چیز یہ ہے کہ یہ کتاب مجید جو ہے وہ جینا سکھانے آئی ہے، تو ہم جینے کے کچھ اصول ضابطے اس سے اخذ کر سکیں، اور وہ جینے کے ضابطے سکھانے کے لیے قرآن کریم نے مختلف انداز اور طریقے اختیار فرمائے ہیں، یعنی کبھی واقعات کی صورت میں، کبھی احکام کی صورت میں، کبھی اچھے لوگوں کا تذکرہ یا ان کی صفات بیان کرنے کی صورت میں، کبھی برے لوگوں کی جو بری خصلتیں ہیں ان کو بیان کر کے تاکہ ان سے بچا جائے، اچھے لوگوں کی صفتیں سن کر تاکہ اچھا بننے کی انسان کے اندر ایک شوق اور رغبت محبت پیدا ہو۔ تو قرآن کریم کی سب سے پہلی صورت جو ہے یہ سورۃ الفاتحہ ہے، اور سورۃ فاتحہ جو ہے یہ 7 آیات پر مشتمل ہے، اور قرآن کریم میں جو فرمایا گیا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، کہ ہم نے آپ کو 7 بار بار پڑھی جانے والی آیتیں اور قرآن عظیم عطا فرمایا۔ تو آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سبعًا من المثانی سے مراد سورۃ الفاتحہ کی 7 آیات ہیں، اور یہ سورہ مبارکہ جو ہے سب سے پہلے لکھی ہوئی ہے قرآن کریم میں۔ اس کے کئی نام ہیں، سب سے معروف نام تو فاتحہ ہے، یعنی کھولنے والی، کہ پورے قرآن کریم کے مضامین یا قرآن کریم کی دنیا علم انسان کے سامنے کھول دیتی ہے۔ قرآن کریم پورا جو ہے جیسے آپ کھولتے ہیں تو سورۃ فاتحہ ہی آپ سے ملتی ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ میں قرآن کریم کے جتنے موضوعات ہیں، جن مضامین پر قرآن میں گفتگو فرمائی گئی ہے، ان سب کی جامع ہے یہ سورت، یعنی ایک سورت کھلنے کا مطلب ہے آپ کے سامنے پورا قرآن کھل گیا ہے، کیونکہ اس سورہ مبارکہ میں 7 ایسے موضوعات ہیں کہ جو ہمیں پورے قرآن میں جن کی تفصیل ملتی ہے۔ مثلا سب سے پہلے توحید کا ذکر ہے، تو پورا قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی کی صفات سے بھرا ہوا ہے، تو اس کا آغاز اس سورت سے ہی ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا، سب حمد اللہ کے لیے ہے جو پالنے والا ہے سب جہانوں کا، جو رحمان ہے، بہت رحم فرمانے والا ہے، بے حد رحم فرمانے والا ہے، مالک یوم الدین، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اور پھر اس سورہ مبارکہ میں یہ 7 آیتیں جو ہے، اگلی آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ میں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کے راستے سے ہمیں بچانا کہ جن پر غضب ہوا یا جو گمراہ ہوئے۔ تو اس سورہ مبارکہ میں جو 7 آیتیں ہیں ان کی بڑی خوبصورت یعنی ایک ترتیب ہے۔ ایک تو مضامین کے حوالے سے کہ سب سے پہلے توحید ہے، پھر اس سورہ مبارکہ میں دوسرا اہم موضوع قرآن کا رسالت ہے، نبوت ہے، وہ صراط الذین انعمت علیہم، انعام یافتہ لوگوں کا ذکر ہے، اور انعام یافتہ کون ہیں؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، قرآن نے کہا کہ سب سے پہلی جماعت جن پر انعام ہوا وہ نبیوں کی جماعت ہے۔ تو نبوت یعنی نبوت و رسالت کا ذکر ہے۔ پھر عبادت جو ہے وہ قرآن کریم نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ تمام جو عبادت کے احکام ہیں وہ عطا فرمائے، تو عبادت قرآن کے موضوعات میں سے اہم موضوع ہے، تو وہ بھی اس سورہ مبارکہ میں ایاک نعبد کے الفاظ میں، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور اہم موضوع ہے قرآن کا عقیدہ آخرت، کیونکہ یہاں اس دنیا میں جو بھی انسان کرتا ہے اچھا ہے یا برا ہے، ثم توفی کل نفس ما کسبت، ہر ایک کو پورے کا پورا بدلہ ملنا ہے آخرت میں، وہ اچھائی کا بھی ہو سکتا ہے، وہ برائی کا بھی جو اس نے کیا ہے،
وہم لا یظلمون۔ تو عقیدہ آخرت کا ذکر مالک یوم الدین میں ہے، جس کو معاد کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ یوم دین یعنی آخرت یا قیامت کے دن کا، حساب کے دن کا مالک ہے، تو حساب کا ذکر بھی اس میں آ گیا۔ اور یہ 4 چیزیں ہو گئیں، اور 5ویں چیز جو ہے وعد ہے اور وعید ہے۔ 5ویں اور چھٹی چیز وعد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدے فرمائے ہیں اچھے لوگوں سے، تو صراط الذین انعمت علیہم وعدہ ہے، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین وعید ہے ان لوگوں کی جو محروم ہیں اللہ کی عبادت سے، اللہ تعالیٰ کی یعنی قرب سے، جن کو اللہ تعالیٰ نے محروم رکھا ہے، ان کا ذکر پھر ان الفاظ میں آ گئے۔ اور اسی طرح اور اہم موضوع قرآن کا وہ دعا ہے، اور دعا کا جہاں تک تعلق ہے تو یہ صورت ہے ہی صورت الدعا، اس کے ناموں میں سے ایک نام صورت الدعا ہے۔ قرآن کریم نے دعائیں تعلیم سکھائی، تعلیم فرمائی اور سکھائی ہے انسان کو، اور اس صورت کو اگر آپ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ یوں دعا مانگو، بلکہ گویا دعا مانگنا بندہ شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا کو زبان پر جاری کر دیا اور طاری فرما دیا۔ تو آپ خود دیکھیں کہ دعا کا گویا طریقہ بھی اس دعا نے، اس صورت نے تعلیم فرمایا کہ اللہ سے دعا مانگنی ہو تو پہلے اس کی حمد و ثنا بیان کرو، اور پھر اپنا سوال، اپنی جھولی پھیلاؤ، اپنے ہاتھ پھیلاؤ اس کے سامنے۔ پہلے اللہ کی تعریف ہے، حمد و ثنا ہے، اور پھر عرض ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ چلا۔ اور پھر اس سیدھی راہ پر چلنے کی جو ہم نے دعا مانگی ہے، اس کی دعا کی قبولیت اگلا سارا قرآن ہے، کیونکہ اس نے ہمیں بتا دیا ہے کہ صراط مستقیم کیا چیز ہے۔ تو سورۃ بقرہ سے لے کر آخر تک قرآن نے پھر یہی صراط مستقیم کی ہی وضاحت فرمائی۔ اور ایک اور چیز یہ ہے، اس ایک اور انداز میں اگر اس سورہ مبارکہ کو دیکھیں کہ پہلی 3 آیتیں وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، آخری 3 آیتیں دعا ہے، اور بیچ کی جو آیت ہے، ایک آیت، وہ اللہ تعالیٰ سے عہد وفا استوار کرنا ہے۔ اللہ سے بندے کا تعلق اور ربط قائم ہو رہا ہے اس بنیاد پر کہ اے اللہ تیری عبادت کریں گے اور تجھی سے مدد چاہیں گے۔ عبادت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی گناہ سے بچنا عبادت ہے، اور نیکی کا کام کرنا عبادت ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سے انسان ربط قائم کرتا ہے، اس سے وعدہ کرتا ہے، ایک عہد وفا استوار ہوتا ہے اپنے مبارک خالق رحمان رحیم کی ذات گرامی کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ اس ربط اور وعدے کی اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو عہد استوار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سورہ مبارکہ کے بہت سے نام ہیں، الکافیہ ہے، الواقیہ ہے، الرقیہ ہے، اور سورۃ الام ہے، اصل ہے، پورے قرآن کی اصل ہے جو کہ حدیث پاک میں ہے۔ سورۃ الاساس ہے، الوافیہ ہے، الکنز ہے، الدعا ہے، یہ تمام اس کے مبارک اسماء ہیں۔ تو دوسری سورہ مبارکہ جو آج ہم نے جس کی 176 آیتیں پڑھی ہیں وہ سورۃ البقرہ ہے، جس کے 40 رکوع ہیں، اور ہم نے آج اس کے 21 رکوع پڑھے ہیں، اور اس کی ٹوٹل آیات جو ہیں وہ 286 ہیں، جن میں سے الحمدللہ ہم نے 176 پڑھی ہیں۔ یہ مصحفی ترتیب سے تو دوسرے نمبر پر ہے سورۃ البقرہ، لیکن آسمان سے اترنے کی ترتیب میں اس کا 87 نمبر ہے، 87۔ اور اس سورت کی یعنی انفرادیت یہ ہے کہ یہ مدینہ طیبہ میں اترنے والی سب سے پہلی سورت ہے۔ حضور علیہ السلام جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو مکہ میں 86 صورتیں اتری ہیں، جن میں سب سے پہلی جو ہے وہ سورۃ العلق ہے، وہ آیات اتری ہیں، اور سب سے آخر میں مدینہ طیبہ میں سورۃ المطففین اتری ہے۔ مکہ مکرمہ میں یعنی مکی صورتوں میں سے سب سے پہلی سورۃ العلق ہے، سب سے آخری سورۃ المطففین ہے جو 86 نمبر ہے جس کا، اور 87 یا 87 جو ہے مدینہ طیبہ میں جس کا نزول شروع ہوا، یہ سورۃ البقرہ ہے۔ اور ایک اور بات بھی عرض کر دوں کہ مکہ مکرمہ میں سب سے پہلی آیتیں تو سورۃ العلق کی اتری ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، لیکن سب سے پہلی جو سورت اتری ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے، یعنی جو مکمل ایک سورت اتری ہے مکہ مکرمہ میں، اپنی یعنی 7 کی 7 آیتیں ایک ہی ساتھ اتری ہیں، تو یہ مکمل سورت یہ 5ویں نمبر پر اتری۔ سورۃ العلق اور مزمل اور مدثر، یہ ابتدائی سورۃ نون کی کچھ آیات کے بعد وہ 4 صورتیں، اور 5ویں جو ہے ان کی چند آیات اتری، مکمل صورتیں بعد میں ہوئیں، ان کی آیات جو بقیہ تھی، لیکن یہ سورت فاتحہ جو ہے یہ مکمل پہلی مکہ کی صورت ہے۔ اور سورۃ البقرہ جو ہے یہ مدینہ طیبہ کی پہلی صورت ہے، اور اس کے فضائل تو بہت سے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے اس کی کچھ آیات کے بھی فضائل بیان فرمائے، اور اس کی کئی انفرادیتیں ہیں، ڈسٹنکشنز ہیں باقی تمام صورتوں کے مقابلے میں۔ سب سے بڑی یہ ہے کہ یہ صورت جو ہے تمام صورتوں سے بڑی صورت ہے، 286 آیتیں اور کسی صورت کی نہیں ہے، سب سے لمبی صورت ہے۔ اور اس کے اندر ایک آیت ہے جو قرآن کی سب سے بڑی آیت ہے، سورۃ المداینہ، یعنی یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ۔ تو انشاءاللہ کل جو ہے ہم یہ جو اسلام کے لین دین کے احکام ہیں جو اس آیت مبارکہ میں اور اس سے اگلی آیت میں بیان فرمائے گئے ہیں، بڑی جامع آیت ہے یہ،
لین دین کے معاملے میں کسی سے ادھار کا لین دین کرنا ہو تو قرآن کیا احکام ارشاد فرماتا ہے. تو کل مختصراً ہم وہ تمام احکام 1 to 3 میں انشاءاللہ پڑھیں گے، کیونکہ کل ہم نے وہ آیت کریمہ پڑھنی ہے. اور اسی سورہ مبارکہ میں آیت الکرسی ہے، جس کے لیے حضور نے فرمایا سیدۃ آج القرآن، یہ قرآن کی آیتوں کی سردار ہے، یا ایک حدیث میں فرمایا اعظم، یہ سب سے بڑی آیت ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کا جو ذکر مبارکہ ہے 17 دفعہ ایک ہی آیت میں اللہ کا ذکر مبارک ہوا ہے. اس میں ذاتی اللہ سے لے کر پھر اس کی مبارک صفات ہیں. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ تک، وہ بلند ہے، وہ عظمت والا ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کے مطابق اپنا مبارک ذکر فرمایا. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں من قرأ آیت الکرسی فی دبر کل صلاۃ مکتوبۃ، جس نے ہر فرض نماز کے بعد ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھی، فرمایا لم یمنعہ من الجنت الا الموت، فرمایا موت کے علاوہ کوئی چیز اسے جنت سے نہیں روک سکتی، صرف موت کی دیر ہے، جنت کے دروازے کھلنے کی دیر نہیں. اور ایک حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ یہ آیت جو پڑھ لیتا ہے، یہ آیت مبارکہ کسی بھی نماز فرض نماز کے بعد، تو اگلی نماز تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کان فی ذمۃ اللہ، وہ اللہ کے ذمہ اور اس کی حفاظت میں آ جاتا ہے. ایک نماز سے دوسری نماز تک انسان کو شیطان سے، اپنے نفس کے شر سے، جو سب سے بڑا انسان کا دشمن ہے، تو اس سے حفاظت مل جاتی ہے. اور باقی جو ظاہری انسان کے لیے خطرات یا نقصان کی چیزیں ہو سکتی ہیں، یقیناً ان سب سے بھی حفاظت کی ایک ضمانت ہے یہ آیت مبارکہ. تو یہ آیت بھی اسی صورت البقرہ میں. اور پھر اس میں سب سے زیادہ احکام اگر کسی ایک صورت میں ہے نا، وہ اس سورہ مبارکہ میں. میں صرف ان کے ٹائٹلز عرض کر دیتا ہوں اس مختصر وقت میں. تحویل القبلہ، قبلہ کے جو تبدیلی کا حکم ہے اسی سورہ مبارکہ میں ہے. تحریم الخمر، شراب کی حرمت کا پہلا حکم بھی اسی سورہ مبارکہ میں، اگرچہ اس کے بعد باقی احکام پھر سورۃ مائدہ میں فائنلی آیا، اور سورۃ نساء میں بھی شراب کی حرمت کا ذکر ہے. قصاص کی تشریح کا ذکر ہے کہ کسی نے قتل کیا تو اس کے بدلے میں اسے قتل کیا جائے گا. احکام الرضاع، بچے کی جو ماں کا دودھ پینے کے احکام ہیں وہ سب رضاعت کے مسائل اس میں ہیں. الہ اور طلاق کا مسئلہ، یعنی گھریلو جو زندگی ہے اس کے تمام پہلوؤں پر احکام اس سورہ مبارکہ میں موجود ہیں. وہ عدت ہے، یعنی طلاق کی صورت میں یا خاوند فوت ہو جائے تو بیوہ کی عدت کتنی ہے، مطلقہ کی عدت کتنی ہے، سود کی باتیں ہیں، رہن رکھنا ہے یا دین کے مسائل ہیں، جیسے میں نے عرض کیا ہے سورۃ مداینہ میں ان کی یعنی سود کی حرمت اور ان کے احکام ہیں. اور اس کے علاوہ جو اہم ترین عبادات ہیں، یعنی نماز کی فرضیت کا حکم بھی اسی صورت میں ہے، روزوں کی فرضیت کا حکم بھی اسی صورت میں ہے، اعتکاف کی یعنی مسنون ہونے کا ذکر بھی اسی صورت میں ہے، اور حج کی فرضیت کا ذکر بھی اسی صورت میں ہے، اور زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم بھی اسی صورت میں ہے. یہ اہم ترین نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، سب کے احکام جو فرضیت کے باب میں ہیں وہ اس سورہ مبارکہ میں بیان فرمائے گئے. تو اس سورہ مبارکہ اور آل عمران کو آقا کریم علیہ السلام نے الزہراوین فرمایا کہ یہ دو روشن صورتیں ہیں. یعنی یہ صورت اور اس سے اگلی صورت جو انشاءاللہ کل اس کا کچھ حصہ ہم پڑھیں گے، باقی پرسوں پڑھیں گے. تو یہ الزہراوین یعنی روشن صورتیں ہیں. اور پھر البقرہ کو حضور نے فرمایا البقرہ تو سنام القرآن و ضرورت ہو. آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سورۃ بقرہ جو ہے یہ قرآن کی کوہان ہے، یعنی جیسے اونٹ کی کوہان سب سے بلند حصہ ہوتا ہے، فرمایا یہ قرآن کی چوٹی ہے یہ جو سورۃ بقرہ ہے. اور ذروہ بھی چوٹی اور بلندی کے لیے آپ نے ارشاد فرمایا. اور ان دو صورتوں کو اگر دیکھا جائے تو ان میں بڑی چیزیں جو ہیں وہ بڑی خاص ترتیب ہے، چونکہ الزہراوین حضور علیہ السلام نے ملا کے بیان فرمایا دونوں صورتوں کو. اور اس کی ہلکی سی ایک اجمالی خاکہ یہ ہے کہ سورۃ بقرہ میں یہود سے خطاب ہے، اہل کتاب میں سے، اور سورۃ آل عمران میں نصارہ سے گفتگو ہے، یعنی عیسائیوں سے گفتگو ہے براہ راست. اور سورۃ بقرہ میں ایمان کے مباحث پر زور ہے، عقائد پر زور ہے، اور سورۃ آل عمران میں اسلام کے مباحث پر، یعنی جو اعمال ہیں یا یعنی جس کو ہم کہیں معاملات ہیں، ان پر زیادہ گفتگو فرمائی گئی. اگرچہ ان دونوں صورتوں میں یہ دونوں چیزیں بھی موجود ہیں، لیکن زیادہ فوکس یا اس کی اہمیت کے حوالے سے. اور پھر اسلام کے غلبے کے حوالے سے دو چیزیں بڑی اہم ہیں. ایک اسلام کے غلبے کے لیے مال کی ضرورت ہے، اور دوسرا جان کی ضرورت ہے. سورۃ بقرہ میں مال خرچ کرنے کا حکم ہے، انفاق کے احکام ہے، یعنی جہاد بالمال کا ذکر سورۃ بقرہ میں ہے، اور جہاد بالنفس یعنی جس کو ہم قتال فی سبیل اللہ کہتے ہیں اس کا براہ راست ذکر جو ہے وہ سورۃ آل عمران میں ہے، اگرچہ اس سورہ مبارکہ میں بھی جہاد کا ذکر موجود ہے. اور
دوسرا یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ کو جتنا حصہ آج ہم نے پڑھا ہے اس حصے کو سمپلی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں کیا کچھ ہے، تو اس کو 3 حصوں میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں یعنی جتنا حصہ آج ہم نے 176 آیت تک پڑھا ہے تو اس کو رفلی 3 حصوں میں، پہلے 4 رکوع جو ہیں ان میں پورے قرآن مجید کی ایک تمہید ہے، یوں سمجھیں کہ قرآن کریم جو ہے اس کو یہ 4 رکوع جو ہیں شروع کے سورۃ بقرہ کے، انہوں نے مختصراً پورے قرآن کو بیان کر دیا ہے۔ یعنی سورۃ فاتحہ تو انتہائی اجمال ہے، شارٹ اینڈ پتھی ہے، لیکن تھوڑا سا اور کھولا ہے سورۃ بقرہ کے پہلے 4 رکوعوں میں پورے قرآن کریم کو، یعنی عقائد کے باب میں بھی اور احکام کے باب میں بھی۔ اس میں قرآن کریم کے ذکر سے سورت شروع ہوتی ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یعنی وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ قرآن نے اپنے تعارف سے اس سورت کا آغاز فرمایا، پھر آگے بھی قرآن کریم کی عظمت اور اس کے چیلنج کے حوالے سے بھی پھر ذکر ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر کسی کو شک ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو پھر اس جیسی صورت وہ بھی لے آئے، ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو۔ تو قرآن کا یہ چیلنج آج تک ان بیٹیبل ہے، کسی نے اس چیلنج کا جواب نہیں دیا، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، سارے انسان اور ساری مخلوق غیر اللہ سارے بھی مل جائیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے کسی کلام کا کوئی بھی مثل نہیں لا سکتے، کیونکہ وہ مخلوق رہیں گے اور وہ خالق ہیں، اور کوئی خالق کی کسی صفت میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور یہ پہلا حصہ یعنی 4 رکوعوں پر مشتمل ہے، اور پھر 10 رکوع جو ہیں سورہ مبارکہ کے، ان کا خطاب براہ راست پھر اہل کتاب کو ہے، یہود کو، یا بنی اسرائیل سے۔ اب یہ 10 رکوع ہیں اور 11ویں رکوع کی بھی ایک آیت، یعنی یا بنی اسرائیل، اس سے شروع ہو کر 3 دفعہ بنی اسرائیل کو خطاب ہے اس صورت میں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر فرمائی تھی۔ اور پھر یعنی رکوع جو اس سے اگلا ہے اس میں بھی خطاب ہے، اور پھر آگے چل کے جو 15واں رکوع ہے، 15ویں رکوع کی پہلی آیت بھی اہل کتاب خصوصاً بنی اسرائیل کو خطاب ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم۔ اب یہ 3 دفعہ جہاں بنی اسرائیل کو خطاب ہے، تو ان خطابوں کے اندر جو ہے وہ اوورآل خطاب یہود سے ہی ہے، اور یہود پر اللہ نے اپنی نعمتیں بیان فرمائیں اور ان کی نالائکیاں اور سرکشیاں بیان فرمائیں کہ میں نے آپ پر کیا کرم فرمایا اور آپ نے بدلے میں کیا کیا۔ مثلا اللہ نے جو ان پر انعام فرمائے تھے، ہم اجمالاً ان کا صرف ذکر کر دیتے ہیں، ظاہر تفصیل زیادہ ہو جائے گی، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں فرعون کے تسلط سے اور اس نسل کشی سے نجات دلائی۔ فرعون غالب تھا بنی اسرائیل پر اور ان کے بیٹوں کو مار دیتا تھا، اور ان کی جو بیٹیاں ہوتی انہیں زندہ رکھتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں اس سے نجات عطا فرمائی۔ اور پھر جب یہ فرعون سے بھاگ رہے تھے تو بیچ میں سمندر آ گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سمندر میں داخل ہوئے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے سمندر میں اذ فرقنا بکم البحر، قرآن فرماتا ہے کہ ہم نے سمندر کو تمہارے لیے کھول دیا۔ حضرت موسیٰ اور اس کی قوم کے لیے کھل گیا، پیچھے فرعون آیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اسے غرق کر دیا، فرعون کی قوم کو، تو یہ نجات پا گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی اس نعمت کا بھی ذکر فرمایا کہ ہم نے تمہیں فرعون اور اس کے ظلم سے تمہیں نجات عطا فرمائی۔ اور پھر وادی سینا میں پہنچے تو طویل عرصے تک وظل اللہ علیکم الغمام، اللہ فرماتا ہے کہ وہ چونکہ وہاں کوئی چھت نہیں تھی ان کے لیے، تو اللہ نے یہ کرم فرمایا کہ کئی سال تک وہاں رہے، تو باقاعدہ بادل ان پر مسلسل سائے کیے رہا۔ اللہ تعالیٰ نے بادل کو باقاعدہ ان کے لیے گویا مسخر کر دیا ان کے لیے۔ اور پھر من و سلوہ کی ذکر ہے کہ اللہ نے من و سلوہ کی صورت میں دسترخوان نعمت تیار شدہ کھانا آتا تھا، اور پھر یہ اتنے نالائق تھے کہ یہ کہتے تھے کہ اب تو سبزیاں کھانے کو دل کرتا ہے، روز میٹھا کون کھائے، تو اس کا بھی قرآن نے ذکر فرمایا کہ اب یہ کہتے ہیں کہ میٹھے کی بجائے کوئی تھوڑا بہت نمکین پیاز ہونے چاہیے اور سبزی ہونی چاہیے، اور یہ ساری چیزیں قرآن نے ذکر فرمایا۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ان پر جو نعمتیں ہیں کہ چٹان پر پانی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چٹان پر اپنا عصا مارا تو 12 چشمے اس میں سے جاری ہو گئے۔ 12 قبیلے تھے، چونکہ یہ بہت لڑاکے تھے، تو اگر ایک ہی چشمہ ہوتا تو سب لڑ مرتے وہاں پہ، تو اللہ نے ہر قبیلے کے لیے چشمہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گزارش پر الگ الگ جاری کیا، تاکہ یہ بھی وجہ فساد نہ بن جائے ان کے لیے۔ اور پھر گائے ایک قتل ہو گیا ان کے ہاں، اور مقتول کا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کس نے اس کو قتل کیا ہے، یعنی قاتل کا پتہ لگانے کے لیے اللہ نے فرمایا کہ گائے ذبح کرو، اس کا گوشت مارو گے تو یہ مقتول خود زندہ ہو جائے گا، یہ خود بتائے گا کہ مجھے کس نے مارا۔
تو جب اللہ کا حکم آیا تو پھر انہوں نے اس ایک سادے سے حکم کہ گائے ذبح کرو، اس کا گوشت مارو، تو انہوں نے کہا کہ گائے کون سی رنگ کی ہونی چاہیے، اس کی کتنی عمر ہونی چاہیے، فلاں فلاں، اپنے لیے مسئلے کو بہت مشکل بنایا، یہاں تک کہ اتنی شرطیں اس میں ایڈ ہو گئیں سادے سے حکم میں کہ وہ گائے کسی ایک جگہ تھی اور اس نے منہ مانگے پیسے لیے، کیونکہ عمر بھی مقرر تھی، رنگ بھی مقرر ہو گیا، ہر چیز۔ پہلے ایک سمپل حکم تھا، کوئی بھی گائے پکڑتے اور مسئلہ حل ہو جاتا، لیکن یہ ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے کہ یہود کی ان نالائکیوں سے ہمیں بھی ہمیں بھی سیکھنا چاہیے، چونکہ اللہ نے جب بھی تو ان کے واقعات بیان کیے۔ تو پھر جو ہے انہوں نے ان شرطوں کے بعد جب وہ بچھڑا یا گائے ذبح کی تو پھر اس کا گوشت مارا، تو پھر مقتول زندہ ہوا اور اس نے بتایا کہ میرا قاتل کون ہے، تو اللہ نے اپنی اس نعمت کا بھی ذکر فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے عہد کے لوگوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ وَإِنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، تو اللہ نے اس احسان کا بھی ذکر فرمایا۔ اور بنی اسرائیل میں بکثرت انبیاء کی بعثت ہوئی، اللہ نے اس کا بھی ذکر فرمایا۔ ہزاروں انبیاء جو ہیں بنی اسرائیل میں، 70,000 انبیاء کا ذکر بھی ہے کہ وہ بنی اسرائیل میں آئے، ان میں سے 4,000 انبیاء تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے ہیں بنی اسرائیل میں۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی اولاد، حضرت اسماعیل کی اولاد سے ہی ہے۔ تو پھر یہود کی سرکشیوں کا ذکر بھی ساتھ ساتھ قرآن نے فرمایا ہے، وہ اللہ کے احسان تھے اور یہ ان کی سرکشیاں تھیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو توڑنا، اللہ سے وعدہ ہے اس کی اطاعت کا۔ کلمہ ہم پڑھتے ہیں تو یہ کیا چیز ہے؟ اللہ کی اطاعت ہے، اس کے اوامر میں بھی کہ ہم بجا لائیں گے، نواہی کے بارے میں کہ اس سے ہم بچیں گے، یہ بھی اللہ کا ایک جو وعدہ ہے اس کا حصہ ہے۔ تو یہود نے بھی اس کی خلاف ورزی کی۔ پھر یہود کے علماء کے قول و فعل کا تضاد، اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، یہ ہماری آنکھیں کھولنے کا سامان بھی ہے کہ یہود کے علماء جو تھے وہ لوگوں کو حکم دیتے تھے اس کا نیکی کا، لیکن خود نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح دنیاوی لالچ میں وہ اللہ کی کتاب کی آیتیں بھی بیچ دیتے تھے۔ فوائل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، تو اللہ نے فرمایا فوائل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، اپنے ہاتھ سے آیتیں داخل کر دیتے ہیں۔ کوئی پیسے والا ہو تو اسے راضی کرنے کے لیے اللہ کا حکم کوئی بڑھا دیتے ہیں، کبھی کم کر دیتے ہیں تاکہ کچھ پیسے مل جائیں اس سے۔ تو اتنے تک یعنی دنیا کے حرص اور لالچ میں گر چکے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عدم موجودگی میں جب وہ تشریف لے گئے کوہ طور پر، تو انہوں نے پیچھے بچھڑا جو ہے اسے پوجنا شروع کر دیا، اس کا ذکر فرمایا گیا۔ اور من و سلوہ کی بجائے انہوں نے کہا کہ گندم ہو اور سبزی ہو اور ککڑی ہو اور مسور کی دال ہو اور پیاز کی فرمائش کی اللہ کی، یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ انبیاء کو قتل کیا انہوں نے، اس کا ذکر بھی قرآن نے فرمایا، ان کی سرکشی کا بھی۔ سبت کے دن اللہ نے حرام فرمایا کہ ہفتے والے دن آپ جو ہیں وہ مچھلیاں شکار نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کیا کیا کہ ایک تالاب بنا دیا اس دریا کے ساتھ ہفتے کے دن، اور پھر اللہ نے آزمائش یہ کی کہ ہفتے کے دن ہی مچھلیاں آتی تھیں اس دریا میں، اب اس دن انہیں پکڑنی نہیں ہوتی تھیں، اگلے دن ہوتی نہیں تھیں، تو انہوں نے ایک اور طریقہ نکالا، ہیلا یہ کیا۔ تو ہیلا سازی سے بھی بچنا چاہیے، یہ ہمارے علماء کے لیے یہ قرآن کا حکم ہے، کیونکہ ہیلا وہی کر سکتے ہیں نا ان چیزوں کے عموماً۔ تو انہوں نے ایک تالاب بنا دیا، ہفتے کے دن وہ کرتے تھے کہ تالاب میں وہ کھول دیتے راستہ جو دریا سے تھا، تالاب بھر جاتا، پھر تالاب وہ بند کر دیتے دریا کا راستہ، اور ظاہر تالاب سے تو بکریاں باہر نہیں مچھلیاں باہر نہیں جا سکتی تھیں، لہٰذا وہ وہیں مچھلیاں بند ہوتی، تو لہٰذا یہ پھر اتوار کے دن آرام سے پکڑ لیتے۔ تو اس ہیلا سازی کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی سرکشیوں میں شمار فرمایا۔ اسی طرح گائے کے ذبح کرنے کے حوالے سے ذکر ہوا ہے۔ اور پھر انہوں نے جادو ٹونا جو ہے زوجین میں تفریق کے لیے، میاں بیوی میں جدائی پیدا کرنے کے لیے انہوں نے جادو سیکھا، اور پھر اس میں یہ کام کیا کہ میاں بیوی میں جدائی کی۔ تو یہ سب سے بڑا جو ہے اللہ کی بارگاہ میں جرم ہے، کوئی بھی ایسا طریقہ اختیار کرنا، تعویذ دینا یا کوئی اور طریقہ جادو ٹونے کا ایسے استعمال کرنا کہ جس میں میاں بیوی میں جدائی ہو جائے، یہ اللہ کی بارگاہ میں انتہائی ناپسندیدہ فعل ہے۔ تو یہ یہود کے حوالے سے ان باتوں کا ذکر کیا گیا۔ اب یہ 10 رکوع اس طرح جاتے ہیں، اور پھر جو آخری 4 رکوع پھر ہیں، یعنی یوں سمجھیں کہ رکوع نمبر 18 تک، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اس رکوع تک یہ پھر 4 رکوع یعنی وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم سے لے کر وہاں تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے اور تعمیر کعبہ کا ذکر ہے۔ اب یہ 10 رکوع میں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ گویا 4 شیٹ فرمائی ہے یہود کو، ان کے سرکشیاں بیان کر کے، نالائکیاں بیان کر کے اللہ نے فرمایا اب تم سے اقتدار یا امامت الناس لے کے اب ایک اور قوم کو دیتے ہیں۔ وہ قوم کون ہے؟ آقا کریم علیہ السلام کی مبارک امت کو اللہ تعالیٰ نے اب یہ تاج عطا فرما دیا امامت کا، شہادت علی الناس کا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا منصب ہے جو پہلے ان کے پاس تھا،
ان کے زیادتیوں کی وجہ سے اللہ نے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا، تعمیر کعبہ کا ذکر فرمایا۔ تعمیر کعبہ کے بعد جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ میری امت کو، میری اولاد کو، میری ذریت میں سے ایک نبی پیدا فرما جو میری اولاد کے سامنے تیری آیتوں کی تلاوت فرمائے اور ان کے تزکیہ فرمائے، تعلیم کتاب و حکمت فرمائے۔ تو حضور علیہ السلام جو ہیں ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آپ کو مبعوث فرمایا، اور پھر آپ پر وہ جو قبلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، ان کی تعمیر کا ذکر کر کے، ان کی دعا کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے دعا کی قبولیت بھی ذکر فرما دی، اور پھر اسی کعبہ کو قبلہ بھی بنا دیا جس کا حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کرنے والے تھے۔ حضور علیہ السلام کے دل میں محبت تھی کہ کعبۃ اللہ کی طرف منہ مبارک کر کے نماز پڑھیں، تو آپ اس دن تشریف فرما تھے۔ بشر بن برا بن معرور کی دعوت میں ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، آپ نے وہاں 2 رکعتیں جو ہیں وہ ایک قبلہ کی طرف منہ کر کے پڑھی۔ 16-17 مہینے جو ہے حضور علیہ السلام جب مدینہ تشریف لائے تو قبلہ یہ بیت المقدس رہا، تو اس دن ظہر کی 2 رکعتیں ادھر منہ کر کے پڑھی، اور پھر 2 رکعتیں آپ نے وہاں سے جنوب جو ہے وہ مدینہ طیبہ سے اس طرف ہے کعبۃ اللہ، تو پھر آپ نے 2 رکعتیں ادھر منہ کر کے، جہاں مسجد قبلتین ہے آج کل، تو یہ 2 قبلوں والی مسجد ہے کہ ایک ہی نماز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، اے محبوب علیہ السلام ہم نے آپ کے چہرے مبارک کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھتا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ قبلہ تبدیل ہو جائے، ہم نے دیکھا ہے آپ کے چہرے کو اٹھتا ہوا، تو ہم نے آپ کے چہرے مبارک کو پھیر دیا ہے اس قبلہ کی طرف جو آپ کو پسند ہے، قبلۃ ترضاها، آپ کے پسندیدہ گھر کو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے قبلہ بنا دیا ہے۔ فول وجهك شطر المسجد الحرام، اپنا چہرہ مبارک مسجد حرام کی طرف پھیر دیجیے۔ تو یعنی ان آیات میں یہود سے پھر وہ جو امامت الناس اور شہادت الناس کا منصب تھا، پھر امت مسلمہ کی طرف آنے کا ذکر ہے۔ اور آخری پھر جو 2 رکوع ہیں، بلکہ 3 رکوع ہو گئے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اس میں ایمان والوں کا ذکر ہے، اور ان پر جو اللہ تعالیٰ نے خاص احکام ہیں ان کے تہذیب اخلاق کے لیے ان کا ذکر فرمایا۔ کیا چیزیں ہیں؟ اللہ کا ذکر ہے فاذکرونی اذکرکم، اور پھر شکر ہے، پھر صبر ہے، پھر صلاۃ ہے، نماز ہے، پھر تعظیم شعائر اللہ ہے، اللہ کی نشانیوں کی تعظیم ہے، اور پھر توحید کی نشانیاں بیان فرمائی گئیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اہل ایمان کو خطاب بھی ہیں اور انسانیت کو خطاب بھی ہیں۔ یا ایھا الناس کی صورت میں اس سورہ مبارکہ میں 2 آیتوں میں انسانیت کو خطاب ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اور یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اور 3 آیات میں اہل ایمان کو خطاب ہے اس مبارک صورت میں، اور 3 ہی آیات میں بنی اسرائیل کو خطاب ہے۔ تو یہ ایک حصہ جو آج ہم نے تلاوت کیا ہے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 176 تک۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی، قرآن کریم سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔